السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک ہے زبان پر قابو۔ زبان پر قابو پانا نہایت ہی مشکل ہے۔ بہت کم لوگ ہیں اس دنیا میں جو اپنی زبان پر قابو پا لیتے ہیں، اور وہ بہت خوش قسمت ہیں، بہت خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا صبر عطا کیا ہے کہ وہ اپنی زبان کو قابو میں کر سکتے ہیں۔ جو اپنی زبان کو سنبھال کے رکھے گا، اس کا گھر، اس کے رشتے، دین، علم، دنیا اور آخرت سب کچھ سلامت رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے ایک بار فرمایا، تمہیں 2 کام بتاؤں جو کہ ہیں تو بہت آسان اور اجر میں وزن ان کا بے شمار ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت کے دن بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو اس کو لے کر جائیں گے۔ حضرت ابو ذر علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک تو زبان اور دوسرا اچھا نیک اخلاق۔ لوگوں کی بکواس سنیں، چپ ہو جائیں، گالی گلوچ سنیں، چپ ہو جائیں، صبر کر لیں۔ کوئی بڑا، کوئی بچہ، کوئی ضعیف آپ سے بدتمیزی کرے، آپ سے برے لہجے میں بات کرے، آپ خاموش ہو جائیں۔ ذلیل کرے، آپ کو اذیت دے، آپ خاموش ہو جائیں۔ غصے میں زبان کو قابو میں رکھیں، کیونکہ غصہ حرام ہے اور صرف آپ کا ہی نقصان ہوگا غصے میں آپ جو بھی بولیں گے۔ غصے میں تو انسان سچ بولتا ہے، لیکن غصہ کرنا حرام ہے۔ کبھی کبھی سچ بھی کڑوا ہوتا ہے، تو اسی لیے انسان خاموش رہے، وہ بہترین۔ جاہل کے لیے بہت بہترین جواب ہے خاموشی۔ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ یہ شعر مولانا طارق جمیل نے اپنی کسی ویڈیو میں پڑھا تھا، تو میرے ذہن میں میں نے آپ سے شیئر کیا۔ تو میں کہہ رہی تھی کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ آپ ایسی طاقت بنیں گے کہ اگر آپ کو کوئی کتنا بھی دکھ پہنچا لے، آپ برداشت کرنا، سہنا آ جائے گا آپ کو۔ آپ بس خاموش رہیں، اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی سے جھوٹ نہ بولیں، کسی کو دھوکہ مت دیں، کسی کی چغلی نہ کریں، نہ سنیں۔ اور بے شک حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ دونوں بہت سخت معاملات ہیں۔ حقوق اللہ تو پھر بھی معاف ہو جاتے ہیں، حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں آپ کو۔ ایک تو تمہارے 2 جبڑوں کے درمیان جو ہے، مطلب کہ زبان، اور ایک جو تمہاری 2 ٹانگوں کے درمیان۔ اپنا ظاہر، اپنا باطن پاک کر لو تو اللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آخرت سنوار دیں گے، آپ کی دنیا بھی سنوار دیں گے۔ جیسے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ایک شعر پڑھا تھا کہ ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، اگر تو قربان کر دے اپنی چاہت کو میری چاہت پر، تو پھر ہوگا وہی جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے اپنی چاہت کو برتری دی میری چاہت پر، تو پھر میں تھکا دوں گا تجھے تیری چاہت میں، اور پھر ہوگا وہی بے شک جو اس ذات کی چاہت ہے۔ تو اسی لیے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ آپ سے اگر کوئی گناہ ہوا ہے، کوئی غیبت ہوئی ہے، کوئی چغلی ہوئی ہے، کوئی دھوکہ ہوا ہے، اگر آپ اس پہ نادم ہیں، شرمندہ ہیں، اللہ پاک سے توبہ کر لیں۔ حقوق اللہ، حقوق العباد، اس انسان سے توبہ کر لیں جس کا آپ نے دل دکھایا ہے، جس کو آپ نے اذیت دی ہے، تو اللہ پاک معاف فرمانے والے ہیں بے شک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چند باتیں مان لو، دنیا بھی تمہاری اور آخرت بھی تمہاری۔ وہ چند باتیں کیا ہیں؟ پہلا، ایک تو سچ بولنا، دوسرا کسی کو دھوکہ نہ دینا، اور تیسرا اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ چوتھا کیا ہے؟ رزق حلال کمانا۔ رزق حلال بہت تھوڑا ہوتا ہے، حرام بہت زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حلال میں برکت پیدا کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاذ میں تمہیں اپنی دین کی ایک سمری نہ بتا دوں؟ 30 پارے قرآن پاک کے ہیں، 10 لاکھ حدیثیں ہیں، لیکن
ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کفا ہاذا، زبان کو پکڑ کر فرمایا کفا ہاذا، یعنی کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، لوگوں کے حقوق دنیا میں ہی دے دو ورنہ آخر میں نیکیاں دینی پڑ جائیں گی۔ یہ بہت ہی سخت معاملہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں زبان کا برا نہیں ہے پر دل کا بہت اچھا ہے۔ جو زبان کا برا ہے تو وہ دل کا اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اس کے دل کا اچار ڈالوں گی، مطلب کہ میں اس کے دل کا کیا کروں گی جس کی زبان اتنی کڑوی ہے؟ وہ دل کا اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا روئے زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، اذیت، فریب، دھوکہ تو انسانوں کو دیتے ہیں مگر معافی اللہ پاک سے مانگتے ہیں۔ اور عبادت کوئی دلیل نہیں ہے، معاملات سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کا خوف ہے یا نہیں۔ حقوق العباد کی گناہ نمازیں پڑھنے، حج کرنے، روزہ رکھ لینے سے معاف نہیں ہوتے۔ یاد رکھیں ان گناہوں میں معافی ہی نہیں، تلافی بھی کرنا ضروری ہے۔ جنت اور دوزخ میں داخلہ تبھی ہوگا جب حقوق العباد کا معاملہ کمپلیٹ ہوگا۔ آج کی میری اس بات کا مفہوم یہی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔